ام مومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو نمبر ایک پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، نمبر تین پھر نماز کی طرح وضو کرتے، نمبر چار اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، نمبر پانچ 3 کپ پانی سر پر ڈالتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ غسل فرض ہونے کی صورتیں: نمبر ایک جماع، احتلام، حیض اور نفاس کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ نمبر دو غسل جنابت میں پانی سے سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ نمبر تین استحاضہ کی مریضہ خاتون کو حسب عادت ایام حیض شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ غسل کرتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نمبر پانچ غسل جنابت میں پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے۔ نمبر چھ غسل جنابت میں اگر عورت بندھے ہوئے بالوں کو نہ کھولے تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ غسل کا اصل مقصد پانی کا بالوں کی جڑوں تک پہنچنا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے صرف منہ ہاتھ دھونا کافی نہیں بلکہ وضو کا ایک مسنون طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے، اور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اسی طرح خاص موقع پر جب غسل کیا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے، جیسا اوپر بیان کیا گیا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان کی عمر کے مطابق متعلقہ مسائل سے آگاہ کرے، اور ہر مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ متعلقہ مسائل کے متعلق مسنون طریقوں سے آگاہی حاصل کرے۔ بد قسمتی سے ہمیں جن باتوں میں شرم نہیں رکھنی چاہیے ان میں تو ہمیں شرم آتی ہے، اور جن میں شرم آنی چاہیے وہاں ہم شرم کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ آخر بات کہ کوشش کریں کہ یہ بات ہر مسلمان تک پہنچ جائے کہ حدیث کے مطابق جو بھی اس پر عمل کرے گا اس ثواب کی ایک کاپی آپ کے نام عمل میں بھی آ جائے گی، اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور آگے سے وہ جتنے بھی لوگوں کو بھیجے گا اسی طرح یہ ایک ٹری بن جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی بھی عام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔